کہ زمین کے خداؤں سے ہے دشمنی میری، زمین کے خداؤں سے ہے دشمنی میری، انہیں سجدوں کی حاجت ہے مجھے جھکنا نہیں آتا، انہیں سجدوں کی حاجت ہے مجھے جھکنا نہیں آتا۔ مسلمانوں، تم جھک رہے ہو، مولویوں کے سامنے جھک رہے ہو، مولوی کہے جائز تم کہتے ہو جائز ہے، مولوی کہے ناجائز تم کہتے ہو ناجائز ہے، حالانکہ یہ حکم اللہ کی قرآن سے لینا پڑے گا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ پر جبرائیل کے واسطے سے نازل فرمایا، 23 سال کے اندر اترا اور ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچا۔ دیکھو، قرآن اپنے آپ کو منوانے میں رسول کا محتاج نہیں۔ مولوی لوگ کہتے ہیں اگر رسول نہ ہوتا تو ہم قرآن کو کیسے پہچانتے، اگر احادیث نہ ہوتے تو قرآن کریم کا مقام ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ اس غلط فہمی کو دور کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور صفت ہے، جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ کا کلام کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا کلام خود کو منوانے میں نبی کا محتاج نہیں، اور نبی اپنی نبوت منوانے میں قرآن کا محتاج تھا، اس لیے کہ ساری دنیا جب جمع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جھوٹ ہے، یہ رسول کا گھڑا ہوا ہے، یہ کسی کا سکھایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رب العالمین کے سامنے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے خود ان کو چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن نے اعلان کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر مجھے نبی نے گڑھا ہے، اگر مجھے کسی نے سکھایا ہوا ہے، تو مرد بن جاؤ، سارے زمینی خداؤں اور دانشوروں کو بلاؤ، میری طرح ایک صورت لا کر کے پیش کرو۔ اگر میں کسی بندے کی کتاب ہوں تو میری طرح ایک صورت، فأتوا بسورۃ من مثلہ، میری قرآن کی طرح ایک صورت پیش کر کے لاؤ۔ ساری دنیا جب لاچار ہو گئی تو قرآن تسلیم ہو گیا، تو قرآن نے اپنے آپ کو خود تسلیم کروایا۔ نبی نے کسی کے اوپر تسلیم نہیں کیا، نہ نبی کا محتاج ہے قرآن، قرآن نے خود کو منوایا۔ پھر وہ موقع آیا کہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی تکذیب کی، کہا کہ تم بشر ہو، کیسے رسول بن سکتے ہو، کہا کہ تم شاید بادشاہی چاہتے ہو، کہا کہ تم شاید بیویاں چاہتے ہو، کہا کہ تم شاید عزت چاہتے ہو، کہا کہ تمہاری اوپر سحر ہوا ہے، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تم نبی نہیں ہو، تم ورغلائے گئے ہو۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، خود کچھ نہ کر سکا، میرے قرآن نے اس کی تصدیق کی، محمد الرسول اللہ۔ میرے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا، میرے قرآن نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی کہ تو سچا رسول ہے، لوگوں نے مان لیا۔ تو میرے قرآن نے خود کو بھی منوایا، میرے قرآن نے نبی کو بھی منوایا، میرے قرآن نے ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور محمد مصطفیٰ کی جان کو منوایا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابیں اس کے نیچے اور اس کے غلام ہیں۔ دیوبند، بریل، پنچ پیر، اہل حدیث کا محتاج مت بناؤ اس قرآن کو۔ اللہ کے لیے عوام، اللہ کے لیے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کا ساتھ دو۔ جس طرح کے تھوڑے چھوٹے سے معاشرے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، چند آدمیوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں، تم یہ قرآن اگر مانتے تو آج تم ہندوستان کے سامنے تمہاری آنکھیں نیچے نہ ہوتی کہ وہ چاند پر جا رہا ہے اور تم اپنے ملک سے چوریاں کر رہے ہو۔ اگر تم قرآن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو آج ہم برطانیہ اور امریکہ کے غلام نہ ہوتے۔ اگر تم قرآن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو تمہارے عواموں کے اوپر اس گرانی اور اس اللہ معاف کرے اس طوفان کا کوئی زور ہماری اوپر نہ ہوتا، آج ہمارا پیسہ گرا ہوا نہ ہوتا،
آج ہمارا پیسہ ایران کی طرح ناقدر نہ ہوتا، آج ہمارے پیٹرول آسمان سے باتیں نہ کرتے۔ تم نے قرآن کو چھوڑا، رحمان نے تم کو چھوڑا، تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے تم کو چھوڑا۔ اللہ نے تمہیں سرکار کا غلام بنا دیا، ایک سپاہی کا غلام بنا دیا، امریکہ کا غلام بنا دیا، اور برطانیہ کا غلام بنا دیا، اسرائیل کا غلام بنا دیا، ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کا غلام بنا دیا۔ تمہاری اوپر ایسے ایسے لوگوں کی حکومتیں مسلط کی، خدا کی قسم جو کسی مسلح پہ کھڑے کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے رب کو چھوڑا تو رب نے تمہیں چھوڑا۔ عوام خدا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کا ساتھ دو، مولویوں کو اور ساری قوتوں کو پیچھے چھوڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ قرآن عوام کی کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ امی تھے، مولوی نہیں تھے، صحابہ امی تھے، مولوی نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن بھیجا امیوں کو ہے، جہادیں امی کرتے ہیں، سر امی کٹواتے ہیں، پیسے امی دیتے ہیں، مسجدیں عوام بناتے ہیں، مدارس عوام چلاتے ہیں۔ مولوی تنخواہ لیتا ہے عواموں سے، تنخواہ تم دیتے ہو تو کیسے ان کے غلام تم بن گئے؟ اللہ کے بندو، رب کی کتاب کے غلام بنو۔ اللہ کے لیے اس قرآن کا ساتھ دو، خدا کی قسم کائنات سے مٹنے والے ہو، تمہارا نام نہیں رہے گا، حکومتیں تو تمہاری نہیں رہی، ایک ملک پر بھی آپ کا تسلط نہیں ہے، کسی گلی میں بھی تمہارا قانون نہیں چل رہا، ہو تو تم سارے انگریز کے غلام۔ لیکن یہ صرف نام جو تمہارا رہا ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے، تم مٹ رہے ہو، تم مر رہے ہو، تم شہید ہو رہے ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ایسے چوکا جواب پورے گاؤں والے لوگ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے غدار ہیں، اللہ نے ہماری اوپر انسانی بھیڑیے مسلط کیے ہیں۔ ہر افسر ہمارے لیے ایک بھیڑیا ہے، کونسلر ہمارے لیے بھیڑیا ہے، اسکول کا ماسٹر ہمارے لیے بھیڑیا ہے، سپاہی ہمارے لیے بھیڑیا ہے، اس لیے کہ ہم رب کے دشمن ہیں اور رب نے اپنی تمام مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ مٹ رہے ہو، عوام و بے عزت ہو رہے ہو۔ ہمارے اور آپ لوگوں کی بہنیں اور مائیں جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ ملاؤں کے پاس جا کر فریادیں کرتے ہیں، تعویذ لینے کی بہانے، دم لینے کے بہانے، فریاد پہنچانے کے بہانے ان کی عزتیں وہاں لٹ رہی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم جب رات کو گھر آتے ہو تو تم سے پہلے وہ تمہاری بیٹی، تمہاری ماں، تمہاری بہن پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور مسندی عزت پر وہ براجماں ہو جاتی ہے کہ میں کہیں نہیں گئی۔ تمہارے بیویوں اور بہنوں اور ہمارے ماؤں کے فونوں پہ مولویوں سے رابطے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری دشمن ہے، مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ اور ایک قرآن اٹھاؤ۔ نہ اسلحے سے کام چلے گا، نہ ٹینکوں سے کام چلے گا، نہ دعاؤں سے کام چلے گا، نہ خالی نمازوں سے کام چلے گا، اس قرآن کو ماننے سے کام چلے گا اور قرآن میں اللہ کے احکام کو اپنی اوپر مسلط کرنے سے کام چلے گا۔ امید رکھتا ہوں میرے اس درد کو، پروردگار عالم کے کلام کے اس درد کو تم سمجھ لو، اللہ کرے کہ تم ساتھ دو، ورنہ وقت گزر جائے گا، دستان نہیں رہے گی تمہارے دستانوں کے اندر، نام مٹ جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔